بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تم دیکھ رہے ہو سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بفروش آفیشل۔ ناظرین، یہ جو گورنمنٹ حکومت پاکستان بضد ہے، خان کی ملاقات نہیں کروا رہے، اور پی ٹی آئی بضد ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو وہ ہر صورت ڈی چوک میں احتجاج کرے گی۔ یہ حالات پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اندر کی خبر بتا رہا ہوں کہ جس وقت آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس سے 48 گھنٹے کے اندر اندر اس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا اور خان کی ملاقات کروا دیں گے، چاہے اس کی بہنوں سے کروا دیں، چاہے اس کے لیگل ایڈوائزر سے کروا دیں، چاہے ڈاکٹر سے کروا دیں، یہ ملاقات ضرور ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ حکومت پاکستان یہ برداشت یا افورڈ نہیں کر سکتے یہ احتجاج ڈی چوک کا، اور انہیں پتہ ہے کہ خان کی وجہ سے لوگ آگ کے سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ حکومت کو پتہ ہے یہ جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑے کر لیں، جتنی مرضی 144 دفعہ نافذ کر لیں، جتنی مرضی حالات ٹائٹ کر لیں، جتنی مرضی کریک ڈاؤن کر لیں، جتنا مرضی ظلم جبر فسطائیت کر لیں، اس عوام نے 15 اکتوبر کو ہر صورت میں نکلنا ہے۔ یہ ان کا پلان ہے، یہ بالکل انہوں نے اجازت، یہ اندر کی خبر ہے۔ حکومت بھی پریشان ہے، حکومت افورڈ نہیں کر سکتی۔ اور سیکنڈلی جو انہوں نے ترامیم کا یہ جو ہاہاکار انہوں نے مچایا ہوا ہے کہ ترامیم ہوگی، ہمارے نمبرز پورے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ جو پہلے میٹنگ ہوئی تھی فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو کی، اس کے بعد دوبارہ بلاول صاحب جاتے ہیں فضل الرحمان کے پاس اور ان کی منت ترلا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں، ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ وہ باور کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس وقت ایک بڑی شخصیت کا فون آ جاتا ہے مولانا صاحب کو، اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بلاول آپ کے پاس بیٹھا ہے، اس کی بات سنیں، اس کا کہنا مانیں اور ترامیم میں اس کا ساتھ دیں۔ فضل الرحمان صاحب اسے انکار کر دیتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب سٹرکٹلی انکار کر دیتے ہیں، اور جو بلاول صاحب ہیں وہ فضل الرحمان صاحب کو بڑی منتیں کرتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی کہہ دیتے ہیں، انتہائی الفاظ بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے پاس آپ کے بغیر بھی نمبرز پورے ہیں، ہم آپ کے بغیر بھی ترامیم لے کر آ سکتے ہیں، ہماری ترامیم کے نمبرز پورے ہیں، لیکن یہ ہمیں اسد علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا حکم ہے کہ مولانا صاحب کو ساتھ لے کر چلیں۔ آگے سے مولانا صاحب نے کہا تو پھر آپ ترامیم کر لیں، آپ کے پاس نمبر، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ہر صورت آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ کے بغیر نہیں چلنا، یہ بلاول صاحب نے کہا۔ لیکن فضل الرحمان صاحب نے اس کے بعد فوری پریس کانفرنس کی اور اس میں بتا دیا کہ یہ بھی ہمارے لیے ناممکن ہے، ہم نے جو عوام ہے اس کی تائید، اس کی امنگوں کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور عوام کو اس میں شامل کرنا ہے جس میں عوام کا فائدہ ہو۔ دوسری طرف جو پی پی کے ہیں، قمرالزمان قاہرہ بڑے سینئر ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر 15 تک ترامیم نہیں ہوتی تو یہ الیکشن کھل جائیں گے، الیکشن ختم ہو جائیں گے، اس کا آڈٹ ہو جائے گا اور حکومت جا سکتی ہے۔ اور جو چودھری جوید صاحب ہیں وہ بھی میرے اساتذہ میں سے ہیں، ہمارے سینئر ترین وہ اینکر ہیں، صحافی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہی تجزیہ کیا ہے کہ اگر ترامیم نہیں ہوتی تو یہ الیکشن کھل جائیں گی اور پھر نون کے پاس 21-22 سیٹیں رہ جائیں گی اور پی پی اس کی سیٹیں بھی کم ہو جائیں گی، اور جو ایم کیو ایم ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو بالکل فرق ہو جائے گی، اور جو سیٹیں ریزروز ہیں یہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی، ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی اور یہ عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گی، ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے گی۔ یہ انہوں نے بڑا زبردست اینالائز کیا ہے، یہ انہوں نے جو تجزیہ کیا یہ بالکل ٹھیک، حقیقت اور ریالٹی پہ مبنی ہے، بڑا زبردست۔ اور نون لیگ کے سینیٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان کے بغیر، ان کی حمایت کے بغیر
हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है, इस पे मजीद 6 माह भी लग सकते हैं। और हुकूमत हर सूरत डू एंड डाई का मुकाम है। वो हर सूरत 25 से पहले ये तरमीम करना चाहते हैं। उन्हें ये तरमीम चाहिए, उनकी बका इसी में है। अगर उन्होंने इख्तिदार में रहना है, डूबता हुआ जो बंदा है उसको उसने हाथों मारने हैं, उसने सब कुछ करना है। नाजरीन, पंजाबी में कहते हैं वो इन्होंने अपने करतूतां दा पता है, ये जो कर रहे हैं इन्हें पता है इन्होंने जो जो किया है, लेकिन इसके बावजूद अवाम भी समझ रही है। अवाम को भी पता है ये जाली हुक्मरान है, जाली गवर्नमेंट है, इसीलिए तो ये अवाम को कुछ सोचते नहीं। अवाम महंगाई में पिस रही है, ये गोरख धंधे अदाद शुमार में अवाम को डाल। अवाम को अब शऊर आ गया है। मैं आम आदमी हूं, मैं रोजाना बाजार जाता हूं, मुझे आटा दाल घी चावल का रेट का भाव का पता है मुझे। ये जो कहते हैं महंगाई का किधर है, नाज़रीन मुझे छोड़ दें, मेरे एनालाइज को, मेरे तजज़िये को छोड़ दें। आप खुद बाजार जाएं, अंडों का पता करें, दूध का पता करें, आटे का पता करें, चावल का, घी का, चीनी का, जो बुनियादी जरूरियात है उनका पता करें कितनी कम हुई है। ये झूठ है। ये गोरख धंधे में जी अदाद शुमार ये बता रहे हैं, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, सब झूठ है। और इनकी बका इसी में है कि ये काजी फायज हिस्सा रहे, फॉर्म 47 वाले फिर ही बच सकते हैं। नाज़रीन, हर सूरत इन्हें, अगर इन्होंने गवर्नमेंट में रहना है, ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आखिर तक जाएंगे, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अभी इनका जाने का टाइम है, ये इधर ज्यादा नहीं रह सकते। और डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, कोट अद्दू में फौरी तौर पर दफा 144 का नफाज हो गया। नाजरीन, अलीमीन गंडापुर वो बिल्कुल तैयार है डी चौक में 15 तारीख को आने के लिए, और वो बड़ा पुरजोश है। वो कहता है कि मैं पूरी ताकत से आऊंगा। अल्लाह करे ऐसी सूरत हाल ना बने, हम भी यही कहते हैं। लेकिन ये जो हमारी ख्वाहिश है ये पूरी तभी होगी हुकूमत होश के ना कर ले। ये एक छोटी सी मुलाकात 10-15 मिनट की करवा दे, जब उन्हें यकीन हो। नाज़रीन, ये खान के दीवाने हैं, खान के चाहने वाले हैं, खान के 25 करोड़ लोग हैं। ये 25 करोड़ के 25 करोड़ जो लोग हैं, जो अवाम है, ये खान की दीवानी है। 8 फरवरी में इन्होंने साबित नहीं कर दिया। जो एचओ साहब का जो तजज़िया है वो नहीं बता रहा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो है वो नहीं कह रहे, जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया वो क्या है, यही है कि हमें बड़े इश्यूज हैं, ये ऑर्डर खो जाएगा। ये सारे हारे हुए हैं, ये फॉर्म 47 वाले हैं, हारे हुए हैं। इन्होंने तो ऐसे ही करना है। लेकिन 48 घंटों में बड़ा जबरदस्त ब्रेक थ्रू होगा। खान की अच्छी खबर है। ये सिर्फ इसलिए मुलाकात नहीं करवा रहे, अलीमीन गड्डापुर के साथ जो हुआ है, डी चौक में जो हुआ है, उससे पहले जो हुआ, ये सबके सामने है। वो शरीफ आदमी, वो बब्बर शेर खान का सिपाही, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मफाद के लिए वो चीजों पे पर्दा डाल रहा है, वो बता नहीं रहा। मैंने अपने एक पिछले लॉग में काफी दिन पहले भी लॉग में मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो सब कुछ बताएगा, अपना अवाम को हकायक बताएगा, लेकिन वो नहीं बता रहा। वो पाकिस्तान के वसीतर मफाद में ये सब कुछ नहीं बता रहा। और इन्हें डर है कि खान उस पर कोई लाहमल तैयार करेगा। खान गुस्से में है। खान की बीवी, वो ये कहता है कि मेरी बीवी को सिर्फ इसलिए जेल में रखा हुआ है कि ये मेरे साथ इसका तल्लक है और कोई वजह, और इस पर बहुत गुस्सा है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जो उसकी स्टेटमेंट होते हैं उसको अपनी बीवी का जिक्र करता है। अब तो उसकी बहनें भी हैं। माजी में उसने कहा था कि मैं तैयार हूं, मैं अपनी बहनों को कह रहा हूं, सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो चल रही है, मैंने अपनी बहनों को कहा था आप बाहर चले जाएं, इधर तंग है। उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ खड़ी हैं। और वो भी शौकत खानम की बेटी हैं, उनकी रगों में वही खून है जो खान के रगों में है, वही खून है। वो भी डट के खड़ी है अपने भाई के साथ।
آج جب جج صاحب نے ان سے پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں صرف انصاف چاہیے. وہ بھی انصاف کی بات کرتی ہیں، وہ تو سڑک پہ ایک سائڈ پہ کھڑی تھی، ان کا تو دفعہ 44 بھی نہیں لگتی، وہ تو اجتماع میں تھی نہیں جب انہیں گرفتار کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو جج صاحب ہے سبحان اللہ، کیا وہ اپنے حلف سے وفاداری کر رہے ہیں، اس پہ قائم ہے. وہ بھی ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں. اور آج انہوں نے الحمدللہ انہیں جوڈیشل کر دیا، چھوڑا پھر بھی نہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ وہ اپنے حق کے لیے سڑک کے کنارے کھڑی تھی دونوں بہنیں، اٹھا لیا. اس سے پہلے جو 83 سال کی عورت تھی اما، وہ بیچاری تو چل بھی نہیں سکتی، لیکن جج صاحب نے ان کا بھی ریمانڈ دے دیا. وہ دہشت گرد تھی. حالات بری طرف جا رہے ہیں. خان غصے میں ہے جب وہ کوئی یہ اسی لیے صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی لاہا مل نہ دے، نہیں وہ کوئی سخت انتظامات نہ کرے، کوئی سخت حکم نہ دے دے، وہ جو باتیں ساری ایکسپلین نہ کر دے، اس لیے ملاقات نہیں ہو رہی دے. لیکن حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے. ناظرین یہ ترامیم بظاہر طور پہ بڑی مشکل نظر آ رہی، لیکن یہ کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی زندگی اسی میں ہے، اس کے بغیر یہ بچ نہیں سکتے. اور جو قاضی صاحب ہے ان کے ساتھ بڑی بری ہو رہی ہے. انہوں نے فیئر ویل جو اپنا ان کے جو الوداعی پارٹی ہے وہ منسوخ اس لیے نہیں کی کہ 20 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کا اور عوام کے ٹیکسوں کا بچے گا. اگر ایسے ٹیکسوں کا بچے گا تو جنہوں نے جو پہلے 4 ماہ تنخواہ لی ہے تقریباً 1 کروڑ روپیہ، وہ بھی تو عوام کا ٹیکس تھا. ابھی جو 48 ارب سے زیادہ پیسے لگے ہیں یہ الیکشن پہ، یہ بھی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا. جج صاحب، قاضی صاحب، یہ بھی پیسہ ہے، یہ بھی عوام کا پیسہ ہے. یہ زیادہ ہے، یہ 20 لاکھ زیادہ ہے. یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو صرف اس لیے کہ 13 ججز نے آپ کے الوداعی پارٹی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. آپ اس سبکی سے بچنا چاہتے ہیں. یہ قوم ابھی باشعور ہے، انہیں سب پتہ ہے، یہ آپ کے اب جھوٹوں میں نہیں آئے گی. ناظرین دعا کریں اچھا نتیجہ نکلے. ڈیڈ لاک جو برقرار ہے یہ انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا. مجھے میرے باخبر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک ٹوٹ جائے گا اور خان کی ملاقات ہو جائے گی اور اچھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ. اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.